ہمیں تمام ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر بسا اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ طواف کے ہر چکر میں صرف ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے ایمان پر سلامتی عطا فرما۔ پھر طواف سے فارغ ہو کر آپ نے دیکھا کہ وہ ملتزم سے لپٹ کر یہی دعا کر رہا ہے۔ مقام ابراہیم پر بھی نفل پڑھنے کے بعد وہ یہی دعا کر رہا ہے۔ اس کی زبان پر ایک ہی دعا ہے، اے اللہ ایمان پر مجھے ثابت قدمی دے اور مجھے ایمان پر موت عطا فرما۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو اور دعائیں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اور دعائیں آتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ بڑا نیک اور صالح تھا، بظاہر وہ نیکیاں کرتا تھا، لیکن ایک گناہ یہ چھپ کر کرتا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ یہ بدنگاہی میں مبتلا تھا۔ جہاں دیکھنا شریعت میں منع ہے یہ وہ مناظر دیکھتا تھا۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ بدنگاہی کرتا تھا، باقی دیگر معاملات میں وہ اچھا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ہم سے کہا کہ قرآن پاک مجھے دو۔ ہم سمجھے کہ قرآن پاک کی وہ تعظیم کرے گا، برکت حاصل کرے گا، مگر اس نے نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کی اور کہنے لگا اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ، میں اس قرآن سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بیزار ہوتا ہوں اور میں یہودی ہوتا ہوں۔ ہم سب بڑے پریشان ہوئے، اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہوا اور وہ یہودی ہو کر مرا۔ پھر میرا دوسرا بھائی، وہ بھی بظاہر نیک تھا، لیکن اسے بھی یہی مرض تھا کہ وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے بھی قرآن پاک طلب کیا اور قرآن کی بے ادبی کی، اور یہ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوتا ہوں۔ بہت سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اب مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہوا۔ تم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں اور کئی حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ مضمون ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ شیطان موت کے وقت ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرمائے اور ہر اس کام سے محفوظ فرمائے جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نگاہوں کی پاکیزگی، ذہن اور دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔